बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुत परस्ती इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह किसी बुत परस्त को मुआफ नहीं करता। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले खानदानों में पैदा हुए। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में इस्लाम के अलावा ज्यादातर आबादी हिंदू है और उम्र भर उन्हें इस्लाम से वास्ता नहीं पड़ा होगा या किसी ने उन्हें इस बारे में तालीम नहीं दी होगी। तो इसमें उन लोगों का क्या कसूर है कि वो कभी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे? क्या अल्लाह ताला उनको कभी जन्नत में नहीं जाने देगा? क्या सिर्फ मुसलमान लोग ही जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? क्या गैर मुस्लिमों का कसूर ये है कि वो इस चीज को मान रहे हैं जो उन्हें पैदा होने के दिन से सिखाया जा रहा है? क्या अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत नहीं करता? और क्या वो गैर मुस्लिमों पर सिर्फ इस वजह से रहम नहीं करेगा कि उन तक दीन का पैगाम नहीं पहुंचा? नाजरीन, ये बहुत ही जज्बाती किस्म का सवाल एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसके लहजे में एक हिजान की कैफियत थी। उसके अल्फाज जैसे वहां मौजूद हर किसी को चुभ रहे थे और इज्तिमा में बैठा हर शख्स उन्हें अपने दिल के आर पार होता महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उस खातून को खुदा से बहुत ज्यादा शिकवे हैं और वो इन शिकायतों के जवाब में कोई तसल्ली बख्श जवाब हासिल न कर पाई तो वहीं फूट फूट कर रो देगी। बज़ाहिर उसके चेहरे पर फैले सुकून के पीछे अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी उसके सवाल खत्म करने से पहले ही सीट से उठने पर मजबूर हो गए। उन्होंने उस खातून से क्या गुफ्तगू की, आपको इस सब का हिंदी और उर्दू तर्जुमा करके बताते हैं। मगर पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही ईमान अफरोज और रूहानी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त पता चल सके। नाज़रीन, पहले आप इस खातून का सवाल सुन लीजिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाते हैं। My question to you this evening is, with all due respect to Islam, you said that idol worship is the greatest sin in Islam and Allah does not forgive an idol worshipper for this. But what about people who have been born into families of religions other than Islam? For example, in India, most of the population is Hindu and lifelong they may not have had exposure to Islam or somebody else who may have educated them about that. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून का शिकवा समझा और जरूरी समझा कि उसको इत्मीनान दिलाएं तो सबसे पहले उन्होंने उस खातून की तारीफ की कि उसने बहुत ही अच्छा सवाल किया। उस खातून को आसान से अल्फाज में समझाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत यानी इस्लाम पर पैदा होता है, चाहे वो किसी हिंदू के घर पैदा हो, ईसाई, यहूदी, मुसलमान या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले घराने में पैदा हो। हर बच्चा पैदाइश के साथ ही मुसलमान होता है। यह हमारा ईमान है और यही इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और अल्लाह ताला की नजर में वाहिद दीन है जो काबिल कबूल है। और मुसलमान होने का लफ्जी मानी यही है कि वो शख्स जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है और अल्लाह ताला की मर्जी पर वो राजी हो जाता है। तो हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान होता है। बाद में वो अपने बुजुर्गों से, वालिदैन से या असातिज़ा के ख्यालात से मुतासिर होकर बुत परस्ती शुरू कर सकता है। वो आग की पूजा कर सकता है या वो गलत रास्ते पर जा सकता है। अब जब हर बच्चा पैदा होते ही मुसलमान होता है और बाद में अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से मुतासिर होकर अपना मजहब तब्दील करता है, तो जब वो दूसरे मजहब से इस्लाम कबूल करता है तो मैं कहता हूं कि उसके लिए कन्वर्ट का लफ्ज गैर जरूरी है और गलत है। इसके लिए रिवर्ट का मतलब इस्तेमाल होना चाहिए। कन्वर्ट का मतलब है एक अकीदे से दूसरे अकीदे में जाना और रिवर्ट का मतलब है एक शख्स सही अकीदे पर था, गलत अकीदे पर चला गया और बाद में सही अकीदे पर वापस आया। तो अब ज्यादा मुनासिब लफ्ज रिवर्ट है। अब इस बहन के सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आपने कहा कि अल्लाह ताला किसी को गैर मुस्लिम घराने में पैदा होने पर जिम्मेदार ठहराएगा। तो इसके जवाब बड़े सादा अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बच्चा चाहे मुसलमान घर में पैदा हो या गैर मुस्लिम घराने में, बालिग होने से पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। और ऐसा क्यों है? इसके जवाब है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और मुसलमान होता है। इसका नाम चाहे जॉन हो या राहुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
لیکن جب تک وہ بچہ ہے اور وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو وہ بچہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا غیر مسلم خاندان میں۔ اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ جرم کرتا ہے تو عدالت نرمی دکھاتی ہے، جب کوئی بالغ شخص جرم کرتا ہے تو عدالت سخت سزا دیتی ہے۔ بالغ شخص عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد نے سکھایا تھا کہ مجھے لوٹنا ہے یا اس لیے میں نے ڈکیتی کرتا ہوں۔ 22 سال کی عمر کا شخص چوری کر رہے پکڑا جائے تو اپنے والد کا بہانہ نہیں بنا سکتا، مگر کوئی 8-9 سال کا بچہ ایسا کرے تو اس کا بہانہ مان لیا جاتا ہے، کیونکہ پولیس، عدالت یا عام لوگ بھی بچے کے معاملے میں بہت نرمی دکھاتے ہیں۔ How can Allah hold responsible a person if he is born in a non-Muslim family? That's the reason if a child is born in a non-Muslim family, before he gains maturity, if he dies, he will go to Jannah, inshallah. Why? Every child submits his will to Almighty God. He's a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ ہر بالغ شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جب کوئی شخص بالغ ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ سچائی کو تلاش کرے، اور ساتھ ہی یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم غیر مسلم تک خدا کا پیغام پہنچائیں، اس بات سے قطع نظر کہ کسی شخص کو پیغام پہنچنے یا نہ پہنچے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا آفاقی اور لافانی پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں اور اس میں تمام ذرائع کا استعمال کریں۔ جیسے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے تو میری ویڈیوز انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اب میں سوڈان میں جا کر اگر تبلیغ نہیں کر سکتا تو سوڈان کے لوگ انٹرنیٹ پر تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، یعنی میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور اس میں اپنی توانائیاں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 1950 کے آخر میں 2 قبائل ایسے دریافت ہوئے جن کا جدید تہذیب اور اپنے علاقوں سے باہر کسی انسان سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ایک کا نام پاوکو تھا اور دوسرے کا یسٹر ورن تھا۔ یہ دونوں قبائل 1950 تک دنیا کے رابطے میں نہیں تھے۔ جب ان کو دریافت کر لیا گیا تو محققین کو جستجو ہوئی کہ وہ دیکھیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور جب محققین نے وہاں جا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ زندگی کا طریقہ کیا ہے تو وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے تھے، مگر وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے، وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس کا نام اسلام نہیں تھا، مگر ان کا طریقہ کار سب اسلام جیسا ہی تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر بچے پر کوئی بیرونی اثر نہ ہو تو وہ بالغ ہو کر بھی مسلمان ہی رہتا ہے اور اسی راستے پر گامزن رہتا ہے جس کی پیدائش کا مذہب ہے۔ وہ اپنی مرضی خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پیغام اس تک پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم انہیں افق کے دور دراز علاقوں اور روح میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ حق ہے۔ اب ہم مسلمان تبلیغ کریں یا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، وہ براہ راست ہر انسان کو خود اپنا پیغام کو پہنچا دے گا۔ Irrespective whether we do the job or not, we'll be responsible. But Allah says in the Qur'an, in Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 53, سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ. That soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons and into their soul until it is clear to them that this is the truth. Allah has taken upon himself that he will directly convey this message to every human being himself. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے دل میں ڈال دے گا کہ خدا کی حقیقت کیا ہے، تاکہ انسان ابدی دین کی پیروی کرے۔ اب یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہم اس پیغام کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے وہ چیزیں چھوڑنی پڑ سکتی ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ مجھے اپنی شراب نوشی چھوڑنی پڑے گی، مجھے ڈیٹنگ کرنا اور ناچنا گانا چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اور جو بھی چیز اسلام میں حرام ہے وہ میں نہیں کر سکوں گا، جو میں ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے دھڑلے سے سب کے سامنے سر عام کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہم انسانوں میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کے پیغام یا اس کے دین میں کمی نہیں۔ ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بننے کا دکھاوا کرتے ہیں۔
جب اللہ براہ راست ہر انسان کے دل میں اپنی وحدانیت کے بارے میں پیغام ڈالتا ہے اور بت کی پرستش ممنوع ہونے کا پیغام سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ شرک جاری رکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے عدل پر کوئی غیر مسلم کبھی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے اعضاء تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے ہاتھ تمہارے بارے میں بولیں گے۔ لہٰذا قیامت کے دن وہ لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، بلکہ وہ صرف ایک اور موقع مانگیں گے، مگر اللہ کہے گا کہ نہیں، بہت دیر ہو گئی۔ So on the day of judgment, therefore Allah says that no non-Muslim will ever object to the justice of Allah, because your organs will give witness about you, your eyes, your hands will speak about you. So on the day of judgment, even those people who will be put in hell, they will never object to the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. What they will say, please give us one more chance, and Allah will say it's too late. ناظرین، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے انسان کو بھی پیدا کیا اور اس کو عقل کی دولت سے بھی نوازا، فائدہ مند اور مضر چیزوں میں تمیز کرنے کا علم بھی دیا۔ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مگر اسلام کے بارے میں نہ جان سکا اور احکام خداوندی اس کو معلوم نہ ہو سکے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، مگر یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں اسلام اور اس کے پیغام کا کسی نے نام تک نہیں سنا۔ لیکن آج کل کی دنیا میں ایسا خطہ شاید ہی ہو جہاں اسلام کا نام بھی لوگ نہ جانتے ہوں۔ اگر صرف اسلام کا نام سنا ہے، تفصیلات سے نہ واقف ہیں، تو مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے اس کو جاننا اور سمجھنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کو تاہی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جواب۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔